اور بہت سے لوگوں کے لیے حقیقی غم اور حقیقی دکھ اور حقیقی پریشانی کا سبب ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھے، اللہ سے ڈرے، اس کو خوف کیا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا اور اللہ سے مختلف اوقات میں دعائیں کرتے رہے، ایسے لوگ تو فلاح پا گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینوں کو پانے کے باوجود اپنی بخشش کا سامان نہ کرا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو حضرت جبریل نے بدعا کی تھی کہ جو آدمی تباہ برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہا تھا۔ اس لیے ابھی بھی رمضان المبارک کا 1 یا 2 دن غنیمت ہے۔ جس طرح زندگی انسان کے لیے غنیمت ہوتی ہے کہ موت سے پہلے پہلے بہت بڑا گناہ گار اگر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، اسی طرح رمضان مبارک کا جب تک مہینہ ختم نہیں ہوا، جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دامن رحمت پھیلا ہوا ہے کہ میرے گناہ گار بندے میری طرف متوجہ ہوں اور میں ان کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے معزز سامعین، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور پھر آخری شب کو جتنے رمضان میں جتنے لوگ آزاد ہوتے ہیں جہنم سے، اس کے برابر جہنم سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جہنم سے اس آزادی کے لیے رمضان المبارک کے فضائل مختلف مجالس میں آپ سنتے رہے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر بھی ایک بڑا جامع مضمون بیان ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو امید دلائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی خطاؤں کو، گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس میں جو اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے آیات کریمہ کے اندر جو میں نے پڑھی ہیں، بدقسمتی سے پورے مسلمان معاشرے کے اندر قرآن کا علم عام نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن کی تعلیم عام نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کے اندر بھی قرآن کا جس طرح درس، تدریس، تعلیم ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہی، بلکہ اپنے مرضی کے مطابق چند ایک مضامین کو منتخب کر کے اس پر بات کی جاتی ہے، جبکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ تو اس کو جب ہم دیکھیں گے، کھولیں گے، ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں اسی کا ملوی کی بنیاد پر کسی ایک سمت کو تو انسان اختیار کر لیتا ہے، اور اس کو اختیار کر انسان اپنے آپ کو بڑا متقی اور آبا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر نمازی ہے وہ سمجھتے ہے کہ بس یہی سارا دین ہے، دوسرا آدمی اگر سخی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی سارا دین ہے، جبکہ وہ سب دین کے شعبے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ یہ میری جو کتاب ہے اس کی اتباع کی جائے کامل طریقے سے۔ تو یہ آج جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا تعلق ہماری معاشرت کے ساتھ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جو رہے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اصول، کچھ قوانین ہیں۔ ان قوانین کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ان قوانین کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ اور ان آیات میں جو بات بیان ہو رہی ہے اس کا خلاصہ آپ یوں سمجھیں کہ اس کے اندر شیطان کے بھائیوں کا، شیطانی لوگوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ لوگ ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر 2 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو ہے شیطان کا ہے، اور ایک گروہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور شیطان کا گروہ جو ہے اس کے قرآن نے سورہ مجادلہ کے اندر کہا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ فرمایا کہ جس شخص پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان جس آدمی کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے،
جب وہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے، فرمایا اس کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا پہلا کام شیطان یہ کرتا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو ایسا شخص بھول جاتا ہے۔ تو جو شخص شیطان کے قابو کے اندر آ گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، سب سے بڑی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ہے۔ تو جو آدمی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے وہ اس بات کو سمجھ لے کہ وہ شیطان کے الچی ہے، وہ شیطان کا غلام ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد کو شیطان پھر اس شخص کو بلا دیتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اور یہ آدمی شیطان کی جماعت کا آدمی ہے، شیطان کی پارٹی کا آدمی ہے۔ اور دوسری سمت اسی صورت کے اندر آخری آیت میں فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، ایک اللہ کی جماعت ہے، ایک اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ کی پارٹی وہ لوگ ہیں، اللہ کی جماعت وہ لوگ ہیں جو اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ یاسین شریف کے اندر فرمایا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بظاہر تو کوئی آدمی بھی کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے جو شیطان کے لفظ استعمال کیا وہ فرمایا کہ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان ملا ہے جو اس بات کا اقرار کرتا ہو کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں؟ اقرار زبان سے کوئی نہیں کرتا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں، لیکن شیطان کی عبادت لوگ کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو جس کی مرضی کی تابع کر دے، وہ اس شخص کی عبادت کر رہا ہے۔ بے شک۔ جو شخص اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کی تابع کر دیتا ہے وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو آدمی اپنی خواہشات کو شیطان کے تابع کرتا ہے، شیطان اس کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اس کام کو وہ کر گزرتا ہے، اور جب وہ کام کر گزرتا ہے اسی کو شیطان کی عبادت کہا گیا ہے۔ بے شک۔ وہ شیطان کا بندہ ہے، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ قرآن مجید کی آیات اور ان آیات کی روشنی کے اندر احادیث شریف جو آ رہی ہیں، تو ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم اپنے خیال میں اپنے طرز پر جو متقی بنے ہوئے ہیں تو ہمارا نتیجہ صفر آ رہا ہے اللہ۔ کہ معاشرے کے اندر تمہاری کیا کردار ہے، لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا خذ العفو، معافی کی روش کو اختیار کیجئے، درگزر کی روش کو اختیار کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کرنا یہ معاشرے کو پرامن اور معاشرے کو ایک جنتی معاشرہ بنانے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب انسانوں کے اندر درگزر کرنے کی روش آ جائے گی، معاف کرنے کی روش آ جائے گی، تو پھر یہ معاشرہ فتنوں اور فساد سے پاک ہو جائے گا۔ اور جب انسان درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کی روش کو اختیار نہیں کرے گا، اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے ایک دوسرے صفت کا ذکر کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَيَلُدُّ الْخِصَامَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں دنیاوی اعتبار سے آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں اور ان کی باتیں گویا آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں، جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل پر گواہ بناتے ہیں، وہ قسمیں کھاتے ہیں ہم بڑے مخلص لوگ ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ لد الخصام نہیں، بلکہ وہ بہت زیادہ جھگڑالو لوگ ہیں۔ اور جو آدمی بات بات پر جھگڑا کرتا ہو، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا ناپسندیدہ ہے۔ کہ کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسانوں میں سے سب سے مبغوض شخص کے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضب ہوتا ہے
وہ آدمی ہے کہ وہ جھگڑا پیدا کرتا ہے. تو جھگڑا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جھگڑا شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، اور جھگڑا وسوسے سے، اور جھگڑا اپنے آپ کو بڑا بنانے سے پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے وہاں پر کہا کہ وہ لوگ جو بظاہر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور اللہ کو اپنی دل پر گواہ بھی بناتے ہیں، وہ لد الخصام، وہ سخت جھگڑالو ہیں. اور جب وہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. تو جب وہ آپ کی مجلس اٹھ کر چلے جاتے ہیں، فرمایا ان کی سائی، ان کی تگ و دو، کھیتیوں کو تباہ کرنے کے اندر اور نسلوں کو ہلاک کرنے کے اندر ان کی سائی اور تگ و دو ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فسادی کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ خذ العفو، درگزر کی روش کو اختیار کیجیے. سبحان اللہ. تو جب یہ آیت اتری تو اس کے 3 مفہوم مفسرین نے بیان فرمائے ہیں. اس پہلے جملے فرمایا، ایک تو اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ دین اسلام آسان ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو جب بھی وہ کسی جگہ پر تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے، جب اسلام کی اشاعت کرو، تو ساتھ ان کو یہ بھی نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر آسانی پیدا کرنا اور لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے سرسری اطاعت بھی قبول کر لو. سرسری اطاعت قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حکم ملا، جتنی اس کے بس کے اندر ہے، جیسا وہ اس کو بجا لا رہا ہے، اس کو اگر بجا لاتا ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں. کہ جس طرح اطاعت کا حق ہے اس طرح اگر نہیں کر سکتا تو پھر بھی آپ اس کو یعنی مایوس نہ کریں، متنفر نہ کریں، جتنا کام اس سے ہو گیا بس آپ اس کو قبول کر دیں. اور دوسرے یہ فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا تھے. جب آپ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی ان کی بہت زیادہ محبت تھی. چاچوں میں سے حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پیار تھا. تو جب ابو جہل نے آپ کے ساتھ وہ عجوی والا معاملہ کیا تھا تو حضرت حمزہ شکار کو گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے اور آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بڑا غضبناک ہوئے اور اس کو برا بلا کا اس کا مقابلہ کیا. جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ چاچا جان، میرا دل سے خوش نہیں ہوتا، میرا دل سے خوش ہوگا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اور پھر جب ان کی لاش کو جنگ کے اندر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یعنی جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کا جسم پھاڑ کر کلیجہ نکال کر اس کو چبا دیا اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چاچا کی لاش کو دیکھا تو نبی بھی بشار ہوتے ہیں، بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو چاچا کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کفار کے 70 آدمیوں کی اس طرح مسئلہ کروں گا کہ جس طرح انہوں نے میرے چاچا کا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر دی کہ خذ العفو. آپ کی شایان اشار یہ نہیں ہے، انہوں نے جو کر دیا وہ کر دیا، اللہ ان سے انتقام لے گا. آپ عفو درگزر کی روش کو اختیار کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ تبارک سے حکم کے آ جانے کے بعد وہ ساری دلی دشمنوں کو بھی معاف فرما دی، درگزر کر دیا. اور دوسرا فرمایا کہ جب یہ آیت اتری پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مزید اس کی وضاحت اللہ تبارک کی طرف سے ہونی چاہیے. تو حضرت جبرائیل دوبارہ آئے اور کہا اللہ کے نبی خذ العفو کہ درگزر کی روش کو اختیار کیجئے. فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے فرمایا آپ اس آدمی کو درگزر کر دیجئے. جس طرح کہ حضرت حمزہ کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا لیکن اللہ نے حکم دیا کہ ان کو معاف فرما دیے، درگزر کر دیجئے. اور دوسرا فرمایا جو آدمی آپ کو محروم رکھتا ہے یعنی دنیاوی ضروریات کے اندر، دنیاوی معاونت کے اندر آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا، آپ کی کسی وقت کام نہیں آتا، تو اس کو آپ محروم نہ رکھیں. جو آپ کو محروم رکھتا ہے آپ اس کو عطا کیجئے، آپ اس کی مدد کیجئے. اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے نوازی، ہمارے حاجی، ہمارے مولوی، ہمارے بزرگ یہ کام کرتے ہیں. ہم تو اپنے بس حال کے اندر مست ہیں
کہ بھائی میں نمازی ہوں، میں نے حج کیا ہوا ہے، میں قرآن کا قاری ہوں، میں حافظ ہوں، میں مولوی ہوں، مجھے معاشرے کے لوگوں کی کیا حاجت اور کیا غرض کہ کون کیا کر رہا ہے؟ تو فرمایا کہ خذ العفو کا ایک معنی یہ ہے ہوئے، فرمایا جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر دیجیے، اور جس نے آپ کو محروم کیا اس کو عطا کیجیے، اور جو آپ سے بالکل علیحدہ ہونا چاہتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ جڑنے کی آپ کوشش کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم قرآن کے ذریعے سے اللہ نے دی۔ اب جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج مسلمان پر فرض ہے، یہ بھی اللہ کے احکامات ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان حکموں کو اللہ کے احکامات سمجھا ہی نہیں، یا ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک نے یہ کہا کہ خذ العفو، آپ درگزر کی روش کو اختیار کیجیے، وامر بالعرف، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے بعض جاہلانہ طرز کو آپ نظر انداز کیجیے، اور ہر شخص کی برائی کا جواب برائی سے دینے کی کوشش نہ کریں بلکہ نیکی کے ساتھ اس کو دور کریں، اور لوگوں کا جو تھوڑا بہت عمل بھی ہے اس کو قابل ستائش بنا کر مزید نئے کاموں پر ان کو ترغیب دلائیے۔ اس فرمایا وامر بالعرف، اور نیکی کو حکم کرتے رہیے۔ یعنی ایک یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس کسی ایسے شخص کو معاف کر دیا، درگزر کی روش معاشرے کے اندر اختیار کر لی، یہ کافی نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیکی کا ہر کام ان لوگوں کو بتاتے رہنا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک تو درگزر کا معاملہ کریں، چشم پوشی کا معاملہ کریں، ہر بات پر لوگوں سے یعنی تشویش اور پرہیز کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ بس کوئی آدمی اگر عذر کوئی پیش کرتا ہے اس کو بھی قبول کرنا چاہیے کہ بس یہ عذر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی اصلاح کے لیے نیکی کو حکم ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ڈیوٹی ہر مسلمان کی ہے۔ اور تیسرا کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، لوگوں کے اندر ایک مخصوص طبقہ شروع سے روز ازل سے تا آخر جاہلین کا رہے گا۔ اور جاہل کون لوگ ہوتے ہیں؟ جاہل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بات پر اپنی بات پر مصر ہو جاتے ہیں، اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں، اور اڑنے کے بعد اسی بات کو وہ جب تک ان کی بات مانی نہ جائے وہ کسی یعنی روش کو اختیار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا۔ فرمایا کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کا سابقہ بھی آپ سے پڑے گا، جس طرح دوسری سورۃ کے اندر کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں ان کو کہہ دے سلام۔ وہاں مقصد یہ ہے کہ یعنی ہم اس کا مطلب یہ بالکل کنارہ کشی نہیں ہے، یعنی جاہل کی جہالت کو برداشت کر کے سلامتی کے ساتھ پھر بھی اس کی جاہلیت کو برداشت کر کے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو ٹھیک بات سمجھا دی جائے۔ اور اس جاہل کی بھی مزید تشریح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر آپ کے ایک یعنی اچھے مشیر تھے حر بن قیس، ان کے ایک چاچا آ گیا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے خلیفہ تھے، فرمایا کہ مجھے آپ ان سے وقت لے کر دیں کہ میں ان سے کچھ اپنے معاملات کے متعلق بات کروں۔ تو حر بن قیس نے امیر المومنین سے بات کی، امیر المومنین نے ٹائم دے دیا، اس کو وقت دے دیا۔ جب اس کو ٹائم دیا، وقت دیا، وہ جب حاضر ہوا اس نے بڑے جاہلانہ انداز کے اندر ان کے آداب کو کوئی ملحوظ خاطر نہ رکھا، اس نے بات کرنی شروع کر دی۔ جب اس نے بات شروع کی تو ان کو بڑی ندامت ہوئی حر بن قیس کو کہ یہ تو بڑا جاہل نکلا چاچا میرا کہ امیر المومنین کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بذات خود جری اور بہادر اور جلالی شخص تھے اور انسان تھے کہ یہ جتنے بھی یعنی خسائل آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا، نہ حدیث میں یہ کہا ہے کہ غصہ یا وہ جلالیت ان کو نہیں آتی، یعنی غصہ انسان کے آنے کی صفت اس کے اندر آئے گا، لیکن اس پر قابو پا لینا اور اب جو اس کے مخاطب آدمی کے ساتھ جہالت سے پرہیز کر لینے کو یہ بڑا تقویٰ اور بڑا معیار کی بات کہا گیا ہے۔ جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل حر بن قیس نے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ امیر المومنین کے ساتھ اس شخص نے بڑی جہالت کے ساتھ یہ برتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین یہ جاہل آدمی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اعرض عن الجاہلین۔ یہ آیت سننی تھی
کہتے ہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ مومن کی شان ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کی یعنی زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ انسان ہے جذبات کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جب دوسری سمت اس کو فوراً اللہ کا کوئی حکم آ جائے وہ اس کو پھر اپنی جہالت، اپنی نانیت، اپنی بڑائی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے کہا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ لیکن پھر بھی آگے فرمایا یہ کام آسان نہیں ہے، آپ بڑے بڑے متقی لوگوں کو آزمائیں، اس میدان کے اندر آ کر وہ فیل ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے علماء کو آزمائیں وہ بھی فیل ہو جائیں، بڑے بڑے بزرگوں کو آزمائیں وہ بھی فیل ہو جائیں۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ پر نہیں 3 جگہ پر اگلے حکم کو بیان کیا، فرمایا کہ یہ کام درگزر سے کام لینا، اور درگزر کے بعد نیکی پر قائم رہنا، اور جاہلوں سے اعراض برتنا، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، پھر جب آپ کو وسوسہ دلائے شیطان کوئی وسوسہ، یعنی شیطان جو ہے جب بھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اور شیطان اس معاملے میں بڑا چکنا رہتا ہے کہ کہیں معمولی بات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے اور جس سے جھگڑا جنم لے تو وہ وہاں پر بالکل شیطان اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھگڑا بڑا ناپسند ہے اور شیطان کو جھگڑا بڑا پسند ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً مسلمانوں کے درمیان معمولی سی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور گھروں کے اندر خاوند بیوی کے درمیان طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب شیطانی کام ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے پناہ طلب کرے کہ شیطان جو ہے وہ وسع ڈال کر ایسے موقع پر انسان کو مزید خراب کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی کا جھگڑا ہوا اور ایک آدمی غصے میں بہت آگے بڑھ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ایسا کلام کی خبر ہے کہ اگر یہ اس کو پڑھ لیتے تو اس کا غصہ رفع ہو جائے، اور آپ نے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور اس شخص نے سن کر جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھا تو اس کو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس لیے شیطان ایسے موقع پر انسان کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے۔ تو فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حامیم کے اندر فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہاں سے اس آیت سے تقوی کا بھی پتہ چلتا ہے تقوی کیا ہے، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگلا جملہ کیا فرمایا؟ ادفع باللتی ہی احسن، آپ دفع کریں برائی کو نیکی کے ذریعے سے۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے، اس کو تقویٰ کہا گیا ہے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی آدمی نے برائی کی ہے اور آپ اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھتے کہ جب تک اس کو برائی کا بدلہ نہیں دے دیتے، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ متقی لوگوں کی روش نہیں ہے، یہ شیطانی لوگوں کا طریقہ ہے، شیطان کے بندوں کی یہ چال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ برائی کو، آپ بدی کو نیکی کے ذریعے سے دفع کریں۔ ہم نے کبھی یہ کام کیا کہ ہم نے برائی کو، ہمارے ساتھ برا کرنے والے، ہمارے خاندان کے ساتھ برا کرنے والے، ہمارے ماں باپ کے ساتھ برا کرنے والوں کو ہم نے نیکی کے ساتھ ان کی برائی کو دفع کیا ہو؟ فرمایا ادفع بالفیض الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اس طرح نیکی کے ساتھ آپ برائی کو دفع کریں تاکہ وہ شخص جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کا دلی دوست بن جائے۔ یہ قرآن نے علامت بیان کی ہے کہ ایک آدمی آپ کا مخالف ہے، آپ کا دشمن ہے، لیکن اس نے اس کی جتنی برائیاں ہیں اس کو آپ نیکی کے ذریعے سے دفع کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر اس بات پر آ گیا کہ وہ آپ کا دلی دوست بن گیا۔ تو آگے فرمایا، اب وقت نہیں ہے کہ اس کی میں آگے وضاحت مکمل کرتا، تو اسی کو جو آیت ہے اگلے ایسے کو مکمل کر دیتے ہیں، ورنہ 2 جگہ پر اور قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ
طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. پھر آگے متقی لوگوں کا ذکر پھر کیا. فرمایا وہ لوگ جو تقوی والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اگر ان کو شیطان کا کوئی خیال چھو جائے, یعنی کسی بھی انسان سے کوئی برا فعل فوراً سرزد ہو جانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا, اس کی وسعت مغفرت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اللہ اس کو فوراً ہلاک کر دے, بلکہ ایسا کام کبھی کبھار کسی متقی آدمی سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک متقی اور ایک جاہل, ایک متقی اور شیطان کے بندے میں فرق کیا ہے کہ شیطان اس بات پر شیطانی آدمی مصر ہو جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, اور متقی آدمی جو ہے وہ لمحہ بھر کے لیے جب تک کچھ اثر تھا تو تھا, وہ گزر گیا تو اس کے دل بالکل صاف ہو گیا, آئینے کی طرح. اس لیے فرمایا کہ ان کو شیطان چھو جائے جو لوگ تقوی والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, ان کو فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے, وہ چکنے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کام کیا, یہ تو اللہ کی منشا کے خلاف ہے, اللہ کے قرآن کی منشا کے خلاف ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, بس ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ انسان جب اندھیرے کے اندر ہوتا ہے تو راستہ اگر اس کو معلوم نہ ہو گر پڑتا ہے, اور جب اس کو نظر آئے تو پھر سیدھے راستے پر وہ آ جاتا ہے. تو یہاں شیطان کا جو دخل ہے وہ انسان کے ایمان کو اندھا کر دیتا ہے, انسان کا نور ایمان سلب کر لیتا ہے. لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ وہ شیطان کو نور ایمان سلب نہیں ہونے دیتا. اگر کوئی برائی چھو بھی جائے, کوئی غلطی ہو بھی جائے, دوسرے علم میں مومن فوراً متنبع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. وہ برائی کا جو خیال یا وہ فسا آیا تھا یا پیدا ہوا تھا یا اس کو ظہور ہوا تھا, اس کو فوراً دور کر دیتا. لیکن آگے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ. یہ تو معاملہ ہوا مومنوں کا, متقین کا, پرہیزگاروں کا, روزہ داروں کا. جو دوسرے لوگ جو ہیں فرمایا جو شیطان کے دوست ہیں, وَإِخْوَانُهُمْ, جو شیطان کے بھائی ہیں, ایسے لوگوں کو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا. یمدون فی الغی, وہ ان کو کھینچتا ہے نافرمانی کی طرف, برائی کی طرف, ثم لا یبصرون, اور پھر اس کے اندر وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے. ایسے لوگ شیطان ہوتے ہیں. اس لیے شیطان کے بندے بننے سے بعد آ جائیں, رحمان کے بندے بننے کی کوشش کریں, اور جب انسان رحمان کا بندہ بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس پر متنبع ہو جاتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے, اپنا محاسبہ کریں ہم اور توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. اور جب انسان توبہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, امام زین العابدین نے لکھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا اور سمندری سفر تھا. فرمایا طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی. فرمایا لوگ کچھ ڈوب گئے. ایک تختے پر ایک نوجوان بچی عورت جو تھی, فرمایا اس نے تختے کو پکڑا اور وہ تختہ ہوا اس کو چلتے ہوئے ایک جزیرے پر لے. اور جب جزیرے پر وہ عورت اتری, حسین و جمیل نوجوان عورت تھی, فرمایا وہاں پر اللہ کا ایک بہت بڑا باغی نافرمان بدماش رہتا تھا. اس نے جب اس عورت کو دیکھا تنہائی کے اندر, وہ اس کے پاس آیا اور اس نے برائی کا ارادہ کیا. فرمایا کہ عورت رونے لگی. تو اس نے کہا کیا تجھے میری شکل پسند نہیں؟ اس نے کہا کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ قسمت مجھے یہاں لے آئی, میں نے تو کبھی اس گناہ کا نہ ارادہ کیا نہ اس کے متعلق سوچا تھا, لیکن تیرے جیسے بدبخت ہے میرے اوپر, آج اس کے تیرے قابو کے اندر آئے. عورت کا یہ جملہ سن کر وہ زمانے بار کا جو بدماش تھا اس کو بھی تھوڑا سا خوف پیدا ہو گیا کہ بھئی اس عورت نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے, پہلی مرتبہ میں اس کو گناہ پر آمادہ کر رہا ہوں اور یہ اتنے گمراہ رہی ہے, میرے تو سارا زمانہ گناہ کا گزارتی ہے, میرا کیا بنے. اس نے عورت کو چھوڑا اور بھاگ گیا. اس نے دل کے اندر توبہ کی, استغفار کیا کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے, میں نے تیری بڑی نافرمانی کی. چلتے چلتے آگے ایک رائے, اس زمانے کا جو مذہب تھا, یعنی اس زمانے کا صوفی آپ بزرگ سمجھنے, اس کے ساتھ ملاقات ہوگی. آگے انہوں نے سفر شروع کر دیا. تو چلتے چلتے دھوپ بہت زیادہ ہوگی. جب دھوپ بہت زیادہ ہوئی تو اس بزرگ نے کہا کہ اے نوجوان دعا کر کہ اس گرمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نجات دے. تو اس نے کہا جی میں تو گناہگار آدمی ہوں, آپ ہی دعا کرے. بعد دونوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھوپ کے اندر سایہ عطا فرما دی. بادل ان پر آ گئے اور جب ان کا سفر جاری رکھا, جب دونوں جدا ہونے لگے, بزرگ اپنے راہ کو جانے لگا, نوجوان اپنے راہ کو جانے لگا, وہ سایہ جو تھا بزرگ کا ساتھ چھوڑ کر نوجوان کے ساتھ ہو گیا. جب نوجوان کے ساتھ ہوا تو بزرگ نے کہا کہ تو کہتا تھا میں بڑا گناہگار ہوں, تو یہ سایہ تو مجھے چھوڑ کر تیرے ساتھ ہو گیا. اس نے کہا جی چند لمحے پہلے میں گناہگار تھا,
لیکن اب میں نے اپنے رب سے صلح کر لی اور اب میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اس لیے شاید میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس وجہ سے یہ بہادر جو ہے انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی متوجہ ہے کہ بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کروں۔ اور جو پچھلی آیات میں نے پڑھی اس پر ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کروں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تمہیں میں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو چیز روزے اور نماز اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ تینوں عمل جو ہیں روزہ، نماز اور صدقہ بہت افضلیت والے عمل ہیں۔ روزے کو مطلب آپ جانتے ہیں کہ جس کے اجر کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، اور نماز جو انسان کے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتی ہے، اور صدقہ کہ جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں سے بھی افضل اور اعلیٰ چیز بتلاتا ہوں۔ فرمایا اس سے افضل اور اعلیٰ چیز یہ ہے اصلاح ذات البین، آپس کے درمیان صلح اور صفائی سے پیش آنا۔ فرمایا کہ آپس کے درمیان جو تمہارے تعلقات ہیں ان کو درست رکھو، اگر یہ درست نہ ہوئے تو نہ تمہارے روزے ہیں، نہ تمہارے نمازیں ہیں، نہ تمہارے صدقات ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اختیارات ہمیں دیے ہیں یہ ایک اہتمام حجت ہے۔ اہتمام حجت یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی نے کوئی جرم کر لیا ہے اور جرم کرنے کے بعد اس کو انسان موقع دیتا ہے بھائی کہ تو اپنے دلائل پیش کر، وہ دلائل پیش کرتا ہے، صفائی دیتا ہے، بعض اوقات صفائی میں وہ بات ٹھیک بھی ثابت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل جب بندوں کو عذاب دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے متعلق کوئی بھی عذر باقی نہیں چھوڑے گا۔ تو انسان کو جب عذاب